السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، امید ہے کہ آپ بخیر ہوں گے۔ ناظرین کرام، پچھلے کئی دنوں سے مختلف مقامات پر جانا ہوا اور مختلف ذہنوں کے لوگوں سے ملاقاتیں ہوئیں۔ ایک چیز جو سمجھ میں آئی اور جو آپ حضرات سے شیئر کرنی ہے، کہنی ہے، وہ یہ ہے کہ ہماری مسلم قوم آخر پسماندگی کی طرف دن بدن کیوں جا رہی ہے، اور ایسا کیوں ہو رہا ہے جس سے وہ دوسروں سے متاثر ہو کر وہ ان کا مذہب قبول کر رہی ہے یا ان کے مذہب کو پسند کر رہی ہے یا ادھر جا رہی ہے۔ تو تجزیے کے بعد یہ اندازہ ہوا کہ ہمارے یہاں جو دین کی بنیادی تعلیم، ایک تو اس کی کمی ہے، اور دوسرے ایک بہت بڑا طبقہ ہمارا مسلم طبقہ وہ عصری علوم سے یعنی اسکولی تعلیم سے ناآشنا ہے، نابلد ہے۔ اس میں کچھ ہماری قوم کے ذمہ داروں کی کچھ بے حسی بھی ہے۔ وہ جس حد تک کام کر رہے ہیں، بعض بڑے ذمہ دار وہ الحمدللہ کر رہے ہیں، لیکن بعض ذمہ دار چھوٹے ہوتے ہیں جو محلے کے اعتبار سے، علاقے کے اعتبار سے ہوتے ہیں، جو سرکاری طور پر ذمہ دار ہوئے ہوں یا پبلک نے ان کو ذمہ دار بنایا۔ یہ وہ ذمہ دار ہیں کہ اگر یہ اس طرف توجہ دیں، جتنی سرکاری اسکالرشپ، مطلب سرکار بہت بڑی رقم بچوں کی تعلیم کے لیے دیتی ہے، لیکن ہمارے ان ذمہ داروں کا حال یہ ہے کہ انہیں سرکاری اسکیموں تک کے بارے میں نہیں معلوم، اور یہ تک نہیں معلوم کہ سرکار کتنی اسکالرشپ دے رہی۔ اگر وہ غریب بچے ہیں، نہیں پڑھ پا رہے ہیں، تو عصری علوم کے لیے یعنی اسکولی تعلیم کے لیے سرکار 1000 سے 20 لاکھ روپے تک کی اسکالرشپ دیتی ہے۔ ہمارے لوگوں کو یہ بات معلوم ہی نہیں۔ تو پہلی بات تو یہ کہ عصری علوم جسے ہم لوگ اسکولی تعلیم کہتے ہیں، اس کی طرف مکمل توجہ ہونی چاہیے، اور ہمارے ذمہ داروں کو چاہیے کہ ہمارے جن گھروں کے بچے نہیں پڑھ پا رہے ہیں وہ تھوڑی سی اپنے وقت کی قربانی دیں، تھوڑے سے ایسے لوگوں کے ساتھ جوڑیں جو اس معاملے کو جانتے ہیں اور سمجھتے ہیں، اور جو ایسے فارموں کو کلیکٹ کرتے ہیں اور ایسے NGOs کو جانتے ہیں جو اسکالرشپ دیتی ہیں، ان کے بارے میں معلومات رکھیں اور اپنے قوم کی تعلیم کی فکر کریں۔ عصری علوم۔ دوسرے، چونکہ جب ذہن میں کسی چیز کی اہمیت نہیں ہوتی تو پھر آدمی اس کی پرواہ بھی نہیں کرتا۔ اب آج کل مثلاً جیسے دوسرے مذہب میں جا کر شادی کر لینا یا وہاں چلے جانا، تو یا دوسرا مذہب اختیار کر لینا کہ ہاں میں نے اپنی مرضی سے اختیار کیا، اس میں برا کیا ہے؟ تو ظاہر ہے ان کے اعتبار سے اس میں کچھ برا نہیں ہے، لیکن آپ اپنا مذہب چھوڑ رہے ہیں تو ایک بڑی چیز چھوڑ رہے ہیں۔ مذہب اسلام حق مذہب ہے۔ اب چونکہ یہ حق مذہب ہے مذہب اسلام، یہ ان کے دلوں میں پیوست نہیں ہے۔ یہ ان کے دل میں ہونا چاہیے کہ یہ مذہب حق ہے اور اس کی بنیادی تعلیمیں کیا ہیں، ان کے عقائد کیا ہیں، اور وہ اس کی اہمیت کیا ہے۔ آخرت پر یقین، اللہ تعالیٰ کے نظام پر یقین، اللہ پر اور اس کے رسول پر یقین، یہ بہت ساری چیزیں ہیں ایسی جن کا تعلق اس سے ہے۔ تو لہٰذا بچوں کی دینی تعلیم بھی مضبوط ہونی چاہیے، دنیاوی تعلیم بھی مضبوط ہو اور دینی تعلیم بھی مضبوط۔ یہ تو رہا بچوں کے تعلق سے۔ دوسرا ایک یہ چیز دیکھنے میں آئی، اور وہ ہے ہمارا آپسی انتشار۔ یہ آپسی انتشار یہ بہت بری چیز ہے۔ آپس میں اتحاد ہو، اتفاق ہو،
آپس میں محبت ہو. میں یہ نہیں کہتا کہ دیکھو ایک ہے مخالفت، ایک ہے اختلاف رائے. اختلاف رائے آپ کریں، یہ آپ کے عقل مند ہونے کی علامت ہے، لیکن آپ مخالفت نہ کریں. ہم لوگ کم فہمی اور کم علمی کی بنا پر اختلاف رائے کو بڑھا کر مخالفت کر دیتے ہیں. تو جب مخالفت کر دیتے ہیں تو ظاہر ہے اس کے نقصانات جو بھی ہیں وہ سامنے آتے ہیں. تو لہٰذا آپ سے یہی دو باتیں عرض کرنی ہیں کہ ایک تو بچوں کی تعلیم کی طرف توجہ دیں، معاشرے کی تعلیم کی طرف توجہ دیں، اور دوسرا آپس میں اتحاد سے اور مخالفت نہ کریں. اور اختلاف رکھیں کوئی حرج نہیں، لیکن کسی کی مخالفت نہ کریں. اختلاف رکھنا یہ عقل مند ہونے کی علامت ہے، اور مخالفت رکھنا یہ بے وقوف ہونے کی علامت ہے. لہٰذا آپ عقل مند بنیں، اختلاف رائے رکھیں، لیکن کسی سے مخالفت نہ کریں، محبت سے رہیں، سکون سے رہیں. امید ہے کہ ہمارا معاشرہ ترقی پڑے گا اور اس طرف توجہ دی جائے گی.